اب میں چاہتا ہوں کہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ ہماری اپنی زمین پر لکھنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ ان لوگوں کے سینے پر 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ تو ان میں سے ایک نام فرحان دل صاحب کا بھی آتا ہے، وہ شاعری ہو یا نثر ہو، اس میں بہت روانی کے ساتھ فرحان دل صاحب کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، چاہے وہ غزل ہو یا پھر نثر ہو۔ تو آج کے حاصل خودی پر فرحان دل صاحب کے کیا جذبات اور احساسات ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے، یہ آپ اور ہم محسوس کریں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں زوردار تالیوں کے ساتھ آپ استقبال کریں گے محترم فرحان دل صاحب مائک پر تشریف۔ کلام وقار حیدری، اثاثہ راہ علم و عمل۔ جیسے کسی شہر میں داخل ہوتے ہی اس شہر کی ہوا میں موجود مٹی کی خوشبو ہمیں اپنا احساس دلا دیتی ہے اور اس شہر کے موسم اور ماحول کا پتہ دیتی ہے۔ جیسے کسی انجان شخص پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں ہی اس شخص کے کردار کا ایک مجموعی تاثر ہم تک پہنچا دیتے ہیں، ویسے ہی جب کسی شاعر کی پہلی ہی غزل پڑھی جائے تو اکثر اوقات اس غزل کا مطلع ہی ہم پر اس شاعر کا معیار اور اسلوب بیاں کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ ایک شاعر کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے اس کا ذکر یا اس کی شاعری سفر کرتی ہوئی لوگوں تک پہنچ جائے۔ شہر عزیز مالیگاؤں میں میدان شاعری میں قدم رکھنے والا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے علامہ وقار حیدری کا ذکر نہ سنا ہوگا، یا پہلے سے موجود شاعروں میں وقار حیدری صاحب کے تئیں احترام نہ دیکھا ہوگا، یعنی وہ صالح ابن تابش ہوں یا مقیم اثر بیاولی صاحب، محمد رضا سر ہوں یا اسحاق خضر صاحب۔ جن اساتذہ کرام کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، انہیں وقار حیدری صاحب کے تذکرے پر دلی اور روحانی طور پر مرغوب ہی پایا۔ علامہ وقار حیدری صاحب استاد الاساتذہ تھے، اور وہ بھی ایسے اساتذہ کے استاد جن کی شاگردی میں تقریباً آدھے شہر کے شعراء کرام کے نام آتے ہیں۔ کچھ دنوں قبل محترم بھائی اسماعیل وفا اور محمود اشرف کے ذریعے وقار حیدری صاحب کا مجموعہ کلام حاصل خودی مجھے میسر ہوا، اور جب میں نے انتصاب، عرض حال، مقدمہ اور لئیک انور صاحب کا تبصرہ پڑھنے کے بعد وقار حیدری صاحب کی شاعری پڑھنی شروع کی، تبھی احساس ہو گیا کہ آج میں شاعری کے اس جہان کی سیر کرنے والا ہوں جہاں میری ملاقات کہیں آتش سے ہوگی اور کہیں ناسک سے، کہیں مومن خان مومن کے رنگ و آہنگ کی چاشنی ملے گی اور کہیں ابراہیم ذوق کا بے باک اور برجستہ لہجہ مصروں کی صورت میں نظر آئے گا، کہیں جگر مراد آبادی کا سادہ اور پرکار اسلوب نظر آئے گا، تو کہیں جوش ملیح آبادی کا فصاحت و بلاغت سے معمور وہ سلیقہ نظر آئے گا جس میں ثقیل الفاظ میں موجود معنویت سے پر مضامین باندھنے کا ہنر موجود ہوگا۔ روایت کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے مضامین بھی ملیں گے جن میں باداؤ، ساگر، ساکی و میخانہ کا بھی ذکر ہوگا، اور وائز اور شیخ کے پند و نسائے بھی ملیں گے، اور ان کی میخانے اور پیمانے سے وابستگی بھی نظر آئے گی۔ کہیں محبوب کی مست نگاہی، انداز تغافل اور جلوہ افروزی کا ذکر ملے گا، اور کہیں دیر و حرم سے فرار اور کوچہ محبوب میں ملنے والا قرار ہمیں بے قرار کرے گا، کیونکہ جسے ہم اصل شاعری کہتے ہیں یہ اسی جہان کی آب و ہوا کا نام ہے، اور ہوا بھی یہی۔ وقار حیدری صاحب نے بھی اسلاف دیرینہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شاعری کے ان تمام اصول و ضوابط نبھانے کا وہی طریقہ اپنایا جو شاعر کو شاعر بنا دیتا ہے اور اس کے کلام کو معیار عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شاعر کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ دم بدم افزونی درد جگر دیکھا کیے اور تماشائے علاج چارہ گر دیکھا کیے، اللہ اللہ رے تغافل مجمع ارباب حسن، بزم میں تھا دیکھنا کس کو، کدھر دیکھا کیے، رات محفل میں تیری وہ ہائے بیتابی میری، دیکھنے کی چیز تھی اہل نظر دیکھا کیے۔ اے معاذ اللہ تابع جلوے آتش اثر،
फूंक उठा काशाने कल्बो जिगर देखा किए। और एक गज़ल के चंद असर देख लीजिए कि उठो के खुल गई शायद दुकान बादा फरोश, वो आई कान में देखो अजान बादा फरोश, किसी को दैर किसी को हरम मुबारक हो, मुझे तो बस है यही आस्तान बादा फरोश। मिजाज पुरसिए वाइज चलो तो कर आए, सुना है आज वो है मेहमान बादा फरोश, बनाए जब से गए हैं मुहिब जनाब शेख, कुछ और बढ़ गई शाने दुकाने बादा फरोश। सुना वकार ने है छोड़ दी बला नोशी, चलेगी अब न चलेगी दुकाने बादा फरोश। ये वो रंग शायरी है, वो उसलूब है और वो मज़ामीन है जिनकी पासदारी हर निरे शायर ने की है। गोया ये एक निसाब शायरी हो जिसका मुकम्मल करना नागुज़ीर हो। सारी ज़िंदगी किसी मैखाने या बज़्म में ना जाने वाला शायर, सारी ज़िंदगी जाम और सुबह की खुशबू तक ना सूंघने वाला शायर भी इन मज़ामीन को बांधने का पाबंद नज़र आता है। मगर चूँकि शायर की अपनी भी एक ज़िंदगी होती है, उसके अपने भी मसाइल होते हैं और उसका अपना भी एक मुआशरा होता है जिसमें वो सांस लेता है, इसलिए शायरी की इन मुरव्वजा मनाजिल को तय करते हुए वो अपने जज्बात और एहसासात को भी कलम बंद करता है और यही लहजा उसका अपना रंग और उसलूब ठहरता है। हज़रत वकार ने भी शायरी के उन मदारिज को तय किया और अपनी तबीयत की रवानी का मुसल्लम सबूत पेश करते हुए अपने नज़रियात भी दुनियाए शेर व सुखन में पेश किए। फसाहत और बलागत के बेहतरीन बेमिसाल नमूने तख्लीक करने के साथ साथ उन्होंने शायरी की वो मिसाल भी अहले अदब के सामने रखी जिसे सहले मुमतना कहा जाता है। कहने और सुनने को तो ये आसान शायरी लगती है और हर नया कलमकार बरजस्ता कह उठता है कि ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक बात ही तो है। मगर शायद इसी वक्त के लिए सुलेमान खतीब ने कहा था कि बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। या अजहर फिराक ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। मैं हमेशा अपने अहबाब में एक बात कहता हूँ कि शायरी की इब्तिदा ये है कि नस्र को नज़्म करने की कोशिश की जाए और शायरी की इंतहा ये है कि शायर नज़्म कहे और सुनने वाले को वो नस्र महसूस हो। मतलब ये कि बिना किसी एक लफ्ज़ के हेर फेर के एक मिसरे की नस्र भी वही हो जिसे नज़्म किया गया है। जब वकार हैदरी साहब ने सहले मुमतना में अशार कहे तो उनकी बरजस्तगी और सलासत इस अंदाज में सामने आई कि मिसाल बनकर रह गई। उनके कुछ अशार देखिए और महसूस कीजिए कि कम से कम अल्फाज में कैसे दिल को छू लेने वाले मज़ामीन बांधे जाते हैं। भूल कर मैंने कभी शिकवा किया, सोचिए तो आपने क्या क्या किया। भूल कर मैंने कभी शिकवा किया, सोचिए तो आपने क्या क्या किया। मुतमईन कुछ हो गया बीमारे गम, जाते जाते आ गए अच्छा किया। मुतमईन कुछ हो गए बीमारे गम, जाते जाते आ गए अच्छा किया। आप पर तनकीद कोई क्यों करे, आपने जो कुछ किया अच्छा किया। आप पर तनकीद कोई क्यों करे, आपने जो कुछ किया अच्छा किया। हक बजानिब तुम्हारा फैसला, कौन पूछेगा कि तुमने क्या किया। हक बजानिब तुम्हारा फैसला, कौन पूछेगा कि तुमने क्या किया। एक मजबूरे मोहब्बत के लिए तुमको क्या करना था, तुमने क्या किया। इनकी एक और गज़ल के कुछ अशार मुलाहिज़ा फरमाइए और मोमिन खान मोमिन और जिगर मुरादाबादी के बरजस्ता और रवां दवा उसलूब की बारिश में खुद को भीगता हुआ महसूस कीजिए। वकार साहब कहते हैं कि गए बहार के दिन, गई बहार की रातें, गए बहार के दिन, गई बहार की रातें, गए बहार के दिन, कहाँ वो प्यार की बातें, कहाँ वो प्यार के दिन। जो हाल पूछ रहे हो तो कल्ब से पूछो, ये देख भाल के बैठा है वो करार के दिन। तुम्हें नसीब अगर हो तो कैसे काटोगे वो इंतजार की रातें, वो इंतजार के दिन। गुजर गए बस एक उम्मीद के सहारे पर, वगरना मौत से थे सख्त इंतजार के दिन। तेरे सुकून की कसम इस्तिराब सामा है, तेरे वकार की रातें, तेरे वकार के दिन। हजरत वकार का खासा बस यही था कि वो कादिरुल कलाम थे।
آپ کوئی سا مضمون ان سے کہیے اور وہ اس مضمون کو فوراً ردیف قافیہ اور بحر کی بندش میں قید کر کے اسے ایک شعر میں ڈھال دیں گے۔ طبیعت کی روانی آپ کو اس کتاب کی تمام غزلوں میں نظر آئے گی۔ آپ 11 اشعار کی ایک غزل ایک زمین میں کہتے ہیں اور شاید آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تشفی اور سیرابی نہیں ہوئی۔ آپ 11 اشعار کی ایک غزل ایک زمین میں کہتے ہیں اور شاید آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تشفی اور سیرابی نہیں ہوئی، اور یہی غیر مطمئن اور شاعرانہ طبیعت آپ کو پھر اکساتی ہے کہ آپ اسی ردیف قافیہ اور اسی بحر میں یعنی اسی زمین میں پھر ایک غزل کہتے ہیں، وہ بھی 11 اشعار کی۔ مضامین سب کے جدا، 2-3 قوافی کو چھوڑ کر قافیے سب کے الگ۔ یہ طبیعت کی روانی اور قادر الکلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ طبیعت کی جس روانی کو پانے کے لیے شعراء کرام 40-50 سالوں میں اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ ان کی 7 اشعار کی ایک غزل میں 1 یا 2 اشعار مشکل سے رواں نکل پاتے ہیں، وہیں آپ اس کتاب میں دیکھیں گے کہ غزل کا ہر شعر بیت الغزل ہے۔ اگر آپ کو وقار صاحب کی کوئی 8 اشعار کی غزل دے دی جائے اور کہا جائے کہ ان میں سے 3 اشعار حذف کر دیجئے تو آپ پریشان ہو کر رہ جائیں گے کہ کون سا شعر حذف کیا جائے۔ چونکہ وقار حیدری صاحب ایک پنچ کی حیثیت سے شہر میں اپنا ایک معتبر مقام رکھتے تھے اور ہر مسلک کے لوگ آپ کی کہی باتوں کو ایک درجہ اعتبار دیتے تھے، اس لیے معاشرے کی اصلاح اور تربیت بھی آپ نے اپنے اشعار میں بہت اچھے انداز میں کی ہے۔ آپ کی 4 نظمیں گزارش، شیان مالیگاؤں سے، مسلم سے خطاب اور شہر آشوب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کتاب میں نعت پاک بھی ہے، منقبت بھی، غزلیات بھی ہیں اور نظمیں بھی، نوحے بھی ہیں اور مرثیہ بھی، اور رباعیات بھی ہیں اور قطعات بھی۔ اور سچ پوچھئے تو 1-2 صفحات میں وقار صاحب کی کتاب کا جائزہ نہیں لکھا جا سکتا، بلکہ 150 صفحات کی اس کتاب کا اگر واقعی احاطہ کیا جائے تو کئی کتابیں اور وجود میں آ جائیں گی۔ اس لیے میرے اس تبصرے کو وقار حیدری صاحب کی شاعری کا تمہیدی تعارف سمجھ کر درگزر فرمائیے اور اس کتاب کو پڑھ کر اس جہان شاعری کی سیر کیجیے جو آج کے اس دور میں سراغ ہستی کا درجہ رکھتی ہے۔ یقیناً آپ کو اپنے آپ پر فخر ہوگا کہ آپ مالیگاؤں میں رہتے ہیں، جو ادیب اور مسلم کا شہر کہلاتا ہے، جو وقار حیدری کا شہر کہلاتا ہے، جو نشاط شہدوی اور مقیم اثر بیاولی کا شہر کہلاتا ہے، اور جو صالح ابن تابش کا شہر کہلاتا ہے۔ آخر میں بھائی اسماعیل وفا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے وقار حیدری صاحب کی شاعری کے مٹتے ہوئے آثار کو محفوظ کیا اور دنیائے شعر و ادب کو ایک شاہکار عطا کیا۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب ابراہیم ذوق کا انتقال ہوا تو ان کے ایک عزیز شاگرد محمد حسین آزاد نے سوچا کہ اپنی حیات میں تو ذوق صاحب نے جن شاگردوں کو غزلیں دے دی تھیں وہ دے دی تھیں، مگر اب جو کچھ بھی ان کے گھر میں موجود ہے اسی کو کلیات ذوق میں شامل کر لیا جائے۔ جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو ایک بڑا سا مٹی کا گھڑا ملا جس میں ذوق صاحب اپنی غزلیں کاغذ پر لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں غزلیں ملی، مگر چونکہ ذوق صاحب سے تعلقات اور شاگردی کے کئی دعوے دار وہاں موجود تھے تو یہ طے پایا گیا کہ سب کی موجودگی میں ایک ایک غزل پڑھ کر سنائی جائے۔ اس لیے ایک شخص غزلیں سناتا اور جیسے ہی وہ مطلع پڑھتا تو موجود شاگردوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہوتا اور کہتا کہ یہ غزل میری ہے، میں نے ذوق صاحب کو اصلاح کی غرض سے دی تھی، اور کوئی دوسرا شخص اس بات کی گواہی بھی دے دیتا کہ ہاں میں اس وقت موجود تھا۔ غرض یہ کہ ذوق صاحب کی غزلیں مٹی کے اس بڑے سے گڑھے سے نکالی جاتی رہیں اور ان کے شاگرد اس غزل پر اپنا دعویٰ کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ 300-400 غزلیں بچیں جن کا کوئی دعوے دار نہیں تھا، یا وہ غزلیں جو ذوق صاحب اپنی حیات میں محفلوں اور مشاعروں میں پڑھ چکے تھے، انہی غزلوں کو اکٹھا کیا گیا اور آج کلیات ذوق کی شکل میں دنیا کے سامنے موجود ہے۔ علامہ وقار حیدری صاحب کی زود گوئی اور بسیار گوئی سے ایک دنیا واقف ہے، مگر ان کا کلام محفوظ نہیں رہ سکا، ورنہ شاید کئی کتابیں وجود میں آتی۔ وہ تو جیسا کہ اسماعیل وفا صاحب نے ذکر کیا کہ وقار جعفری صاحب کے فرزند ارجمند غضنفر صاحب، خیال انصاری صاحب اور ڈاکٹر شفیق جمیل حسن صاحب کے پاس جو کلام موجود تھا، اور خود اسماعیل وفا نے طلع سے بسیار کے بعد جو مواد دریافت کیا اسی کو ترتیب دے کر مجموعے کی شکل دے دی ہے،
اللہ آپ کو اس عظیم خدمت کا بہترین صلہ نصیب فرمائے اور آپ سے ایسے ہی کام لیتا رہے. بہت شکریہ.